ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آخری نماز کی امامت کی تھی؟ چلیے آپ بتائیے گا۔ ظہر کی نماز کی۔ ظہر کی نماز کی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 11 چچا تھے۔ پہلا حضرت حارث، دوسرا حضرت ابو لہب، تیسرا حضرت زبیر، چوتھا حضرت حمزہ، پانچواں ابو لہب چھٹواں حضرت غیرق، ستواں حضرت مقوم، آٹھواں زرار، نواں حضرت عباس، 10واں حضرت قاسم، 11واں چلیے آپ نے ابو لہب 2 مرتبہ کہا، دوسرے نمبر پر حضرت ابو طالب آتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 صفیہ، نمبر 2 ام کلیم، نمبر 3 ثقب میں عاتقہ، نمبر 4 برہ، نمبر 5 عروہ، نمبر 6 امیمہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پسندیدہ تلوار یعنی کہ شمشیر کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار۔ زور سے بولیے۔ ذوالفقار۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں کچھ قرآن کی سورت کا سوال پوچھتا ہوں، ہمارے پاس کچھ قرآن کی سورت ہیں، بس آپ لوگوں کو ان سورت کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ چلیے بتائیے۔ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عذاب سے بچاتا ہے۔ چلیے بہت خوب، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بتائیے سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، کون بتائے گا؟ چلو بتاؤ۔ فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہشات پوری ہوتی ہے۔ چلیے اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ سورہ واقعہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ چلیے آپ بتائیے۔ مغرب نماز کے بعد پڑھنے سے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ فاقہ نہیں ہوتا۔ فارہ 27۔ سورہ کوثر کے بارے میں کون بتائے گا؟ چلیے آپ بتائیے۔ سورہ کوثر دشمنوں سے دشمنی بچاتی ہے۔ دشمنوں کے دشمنی سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کافرون کون بتائے گا؟ سورہ کافرون بتائیے۔ موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون یاد ہے؟ ہاں۔ پڑھیے تو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بتائیے سورہ اخلاص کے بارے میں کون بتائے گا؟ سورہ اخلاص کی فضیلت کو سب آپ ہی بتائیے گا۔ چلیے آپ بتائیے سورہ اخلاص کی فضیلت کو۔ منافقت سے بچاتی ہے۔ منافقت سے بچاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے سورہ فلق، واہ، چلیے بتائیے۔ حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے تو۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد۔ بڑھیے۔ سورہ ناس کے بارے میں کو بتائے گا؟ چلو بتاؤ۔ وسوسوں سے بچاتی ہے۔ وسوسوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ناس کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ پڑھیے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب سب سے آخری ہے، بتائیے سورہ ملک کی فضیلت کون بتائے گا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے سورہ ملک کس پارے میں ہے؟ پارہ 30۔
चलिए बिल्कुल करेक्ट, 29वें पारे में है। चलिए इसकी फजीलत चलिए आप बताइए। अजाब कब्र से बचाती है। आज़ाब कब्र से बचाती है। बचाती है कोई सुनाने वाला सूरह मुल्क? किसी को याद है? कोई सुना सकता है? नहीं। देखिए 29वें पारे का सबसे पहला सूरह जो है सूरह मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस तरह करके सूरह शुरू होता है। ठीक है, तो आज का सवाल और जवाब यहीं पर खत्म किया जाता है।